अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। दोपहर का वक्त था। आसमान से बहारती त्यारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाज़ों से पूरा घर लरज़ रहा था। सारे घर वाले एक कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, मगर वो वहाँ नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और दनाता हुआ बाहर चला गया। ये वाक़या सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाह गर्म थी कि भारतीय पैरा ट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ था, बड़े बड़े लोग घबराए हुए थे। लेकिन 13 साल का वो बच्चा लड़ना चाहता था, अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसलिए जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इलाके के दिफा के लिए रज़ाकारों की ज़रूरत है, तो वो भी अपनी राइफल लेकर पहुंच गया। जब बड़ों ने बच्चा कहकर वापस भेजा तो मजबूरन घर वापस आना पड़ा। माँ ने अपने लाल को गुस्से में देखा तो सीने से लगाकर बैठ गई। कोई आम माँ होती तो बच्चे का गुस्सा ठंडा करती, बच्चे को बहलाने की बातें करती, मगर वो कोई आम माँ नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो इसके बेटे को वापस आना पड़ा है, लेकिन ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे खौफनाक जंगों का सामना होगा और लाख ख्वाहिश के बावजूद वो हर जंग में उसके साथ नहीं होंगी। उन्होंने अपने बेटे को अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। इसलिए उस रात वो उसे देर तक टीपू सुल्तान की कहानियाँ सुनाती रहीं, जिनमें से एक बात उस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। वो ये थी कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। नाजरीन, वो मकाम था जमान पार्क, लाहौर। मां थी शौकत खानम और बच्चा था इमरान अहमद खान नियाज़ी। इमरान खान की ज़िंदगी के बहुत ही कम पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, मगर इस वीडियो में हम आपको ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वैसे तो किसी भी इंसान को एक सांचे में बंद करना बहुत ही मुश्किल है, मगर इमरान अहमद खान नियाज़ी के एक केस में ये बात मुख्तलिफ है। ऑक्सफोर्ड का या मियाँ वाली का इमरान, जमैमा का या बुशरा बीबी का इमरान, शहज़ादा इमरान या मलंग इमरान, सूफ़ी इमरान या क्रिकेट प्लेयर इमरान। आखिर इमरान अहमद खान नियाज़ी कौन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा कुछ ऐसे मनाजिर भी रिकॉर्ड कर लेता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दहाइयाँ गुजर जाती हैं मगर उनका असर कम नहीं होता। जैसे इंसान का चांद पर पहला कदम, सद्दाम हुसैन के मुजस्मे का गिराया जाना, मुअम्मर कदाफ़ी के आखिरी लम्हात, तुर्की के सहल पर ऐलान कुर्ती का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एटमी हमला। इमरान खान के सियासी कैरियर के बारे में बात करने से पहले उनके गैर सियासी पहलू को डिस्कस करते हैं। नाजरीन, इमरान खान 15 अक्टूबर 1992 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। वो पश्तूनों के मशहूर कबीले नियाज़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी वालदा शौकत खानम साहिबा ज़्यादातर मियाँ वाली में मुकीम रहीं। वो इकरामुल्लाह खान नियाज़ी के इकलौते बेटे हैं। 16वीं सदी में उनके आबाओ अजदाद में हैबत खान नियाज़ी शेर शाह सूरी के मुअज़्ज़िज़ जनरल और पंजाब के गवर्नर रहे। इनकी वालदा कबीला बरकी से ताल्लुक़ रखती हैं। इस कबीले ने पाकिस्तान की तारीख़ में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेट खिलाड़ियों को पैदा किया। जवानी में इमरान खान एक खामोश तबीयत और शर्मीले इंसान थे। इब्तदाई तालीम लाहौर में कैथेड्रल स्कूल में पढ़े और फिर EH सन कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और फिर जून 1968 में उनका लाहौर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। अपनी किताब पाकिस्तान ए पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते, मैं उनमें आउटसाइडर्स लगता था। हमारा तलीमी और कल्चर
گیپ بہت زیادہ تھا، ان کے لطیفے الگ تھے، پسندیدہ فلمیں الگ تھیں، بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ بھی مختلف تھی۔ تب پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہے، بلکہ یہ بھی آ گئی کہ ایچسن کی سہولتیں بہترین ہونے کے باوجود ہمیں لڑکوں کو نہیں ہرا سکتے تھے۔ یہ ہم سے زیادہ مضبوط بھی ہیں اور ان میں کامیابی کی تڑپ بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ جنگ جیت گئے اور 1971 میں وہ قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچ گئے۔ مگر اسی سال پاکستان اپنی جنگ ہار گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، سارا مغربی پاکستان صدمے میں تھا۔ عمران احمد خان کا دل بھی ٹوٹ گیا، اس نے کرکٹ ہی نہیں پاکستان بھی چھوڑ دیا۔ لاہور کی سوسائٹی میں جوان ہونے والا عمران خان اب برطانیہ کی ایلیٹ کلاس کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں تو گھر اور لاہور بہت یاد آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ دل لگنے لگا۔ وہ ایک آزاد معاشرہ تھا، برطانیہ بدل رہا تھا اور ٹیپو سلطان کی کہانیاں سن کر بڑا ہونے والا عمران خان بھی بدل رہا تھا۔ عمران خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تب میرا مذہب سے تعلق صرف شناخت کی حد تک رہ گیا تھا۔ مسجد جاتا لیکن تب جب لاہور میں ہوتا، روزے بھی تب ہی رکھتا جب گھر آتا۔ یہاں عمران خان کی دوستی ایک بھارتی شہری وکرم مہتا سے ہو گئی۔ ایجوکیشنل سبجیکٹ سے لے کر کرکٹ تک ان دونوں میں بہت کچھ کامن تھا، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب عمران خان کی ملاقات ہوئی پنکی سے، پاک پتن نہیں لاڑکانہ والی پنکی یعنی بے نظیر بھٹو۔ اس وقت عمران تو کپتان عمران خان نہیں تھے، مگر بے نظیر تھی بھٹو کی جان نشین۔ اس وقت آکسفورڈ کی اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بننے کی کمپین چلا رہی تھی۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں اسٹوڈنٹ گیدرنگ ہوتی، جس کی میزبان بے نظیر ہوتی، اور یہیں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کو اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ہر اتوار کو وکرم کے ساتھ لیڈی مارگریٹ ہال میں پہنچ جاتے۔ عمران خود تو اس حاضری کی وجہ وہاں کا بہترین اور مفت کھانا بتاتے ہیں، لیکن برطانوی جرنلسٹ کرسٹوفر اس آنے جانے کی کچھ اور ہی وجہ بتاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو عمران خان سے واضح طور پر متاثر تھیں، بلکہ غالباً وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے عمران خان کو شہر لاہور کا نام دیا تھا۔ بہرحال عمران خان نے 1975 میں آکسفورڈ سے گریجویشن کر لیا، اور اس کے بعد ان کا ایک ہی معمول تھا، سردیاں پاکستان میں اور گرمیاں انگلینڈ میں۔ آکسفورڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد عمران خان نے ایک بار پھر کرکٹ کے میدان میں قدم رکھ دیا، اور پھر 1975 سے لے کر 1992 تک ان 17 سالوں میں شاید ہی کوئی کرکٹ ہو جسے عمران خان جیسی کامیابیاں اور شہرت ملی ہوں۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی، لیکن اس کی حکمرانی صرف کرکٹ کے میدانوں میں ہی نہیں۔ کرکٹر تو اور بھی تھے، اور کچھ تو عمران خان سے زیادہ ہینڈسم بھی تھے، لیکن عمران خان میں ایسی کون سی طلسماتی کشش تھی کہ پاکستان جیسے کمزور معاشرے میں بھی لاکھوں لڑکیاں کھلے عام ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی نظر آتی تھیں۔ اور پھر 1992 آ گیا، وہ سال جب عمران خان اپنے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچے، مگر 40 سال کے عمران خان نے بلّا اٹھا لیا، اور پھر کسی فلمی کہانی کی طرح کمزور ترین ٹیم ہونے کے باوجود وہ ہو گیا جو آج تک پھر نہیں ہو سکا۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کسی طرح پاکستانی ٹیم، جو کہ اس وقت کی کمزور ترین ٹیم تھی، کیسے ایک مضبوط لیڈرشپ اور ٹیم کی عمران خان نے مینجمنٹ کی، وہی ٹیم ورلڈ چیمپئن بن گئی۔ 1992 کا ورلڈ کپ 22 فروری سے 25 مارچ تک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کھیلا گیا۔ پاکستان کی ٹیم کے کپتان عمران خان تھے، اور بقول عمران خان کے 1992 کی پاکستانی ٹیم ایک کمزور ٹیم تھی۔ اس کی وجہ سعید انور، وقار یونس، جاوید میاں داد کا انجری کی وجہ سے ٹیم میں شامل نہ ہونا تھا۔ ان تینوں کھلاڑیوں کو بہترین پرفارمنس کی بنیاد پر پاکستانی ٹیم کا اہم حصہ کہا جاتا تھا۔ بعد میں ٹورنامنٹ شروع ہونے سے 2 دن پہلے جاوید میاں داد کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ 21 مارچ 1992 کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیانی سیمی فائنل ہوتا ہے، جس میں نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 262 رنز بنا لیتی ہے۔
اور اس ٹارگیٹ کو چیز کرنا پاکستان جیسی ٹیم کے لیے بہت مشکل تھا۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ 114 اوورز رہ جاتے ہیں اور عمران خان کے آؤٹ ہونے پر جیسے انضمام الحق کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو عمران خان انہیں کہتے ہیں کہ اپنا نیچرل گیم کھیلنا اور پریشر نہ لینا۔ اسی طرح انضمام آتے ہی میچ کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ اس طرح پاکستان 263 رنز کا ٹارگیٹ 39 اوورز میں چیز کر لیتا ہے اور فائنل میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جو 25 مارچ 1992 کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان فائنل میچ ہونا قرار پاتا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان کی جیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور کیوں نہ کرتے، پاکستان ایک معجزے سے ہی یہاں تک پہنچتا ہے۔ میچ شروع ہوتا ہے اور ٹاس کے لیے عمران خان آتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اس دن عمران خان نے ایک ٹائیگر کی تصویر والی ٹی شرٹ پہن رکھی ہوتی ہے، جسے بعد میں عمران خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو، ہمیں آج ایک ٹائیگر کی طرح کھیلنا ہے۔ اور یوں عمران خان کی بہترین حکمت عملی کو فالو کرتے ہوئے ایک کمزور ٹیم نے وہ کر دکھایا جس پر انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم بھی حیران رہ جاتی ہے۔ اور یوں پاکستان 1992 کا ورلڈ کپ جیت کا ریکارڈ قائم کر دیتا ہے۔ اس پر بعد میں عمران خان نے بتایا کہ اگر حالات مشکل بھی ہوں تب بھی ہمیں ہمت، محنت اور عزم سے آپ ناممکن کو ممکن میں بدل سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔